بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل اینڈ ایکٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, تو دیر شی از, ہمارے ساتھ کامی سڈ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھا, ویسے واقعی کیونکہ جب یہ انٹر ہوئی تو آبویسلی جو ان کی ہائٹ ہے اور جو فیچرز ہیں وہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ شی از اے ماڈل. اور کامی کیونکہ آبویسلی اب تو پھر بھی اس ٹیبو سے ہم تھوڑا سا باہر نکل رہے ہیں اور آگہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ ان ٹرمز آف ریلیجن, لیکن پھر بھی کیونکہ ظاہر ہے مفتی بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن دین میں بھی جو اس کی آگہی ہے وہ لوگوں نے امپارٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ کہاں آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ایز اے سوسائٹی ہمیں کن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو اس میں آپ جیسے لوگ آ کر ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. تو پہلے تو کامی آبویسلی آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کے بچپن کے بارے میں اور اب تک کے سفر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا, سفر بہت مشکل ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی اور پھر ہم نے کہا وہ ہماری آپس کی تھی, اب آپ لوگوں کے لیے. تو سفر ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ابھی آپ بات کر رہی تھی جب میں آپ کو سن رہی تھی کہ بڑے گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے گھر میں رہنے والے لوگ کا زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور یہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور گھر میں میرے اور 7 بہن بھائی تھے. اور اوبویسلی ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایک طرح کا اسٹیریوٹائپ ہے کہ سب کو لڑکا ہی چاہیے گھر کے اندر, لڑکی نہیں چاہیے. تو جب لڑکی کے ساتھ اتنا زیادہ ہم چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں, اتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, تو پھر when it's come to transgender community جن کو ہم عام فہم لفظوں میں خواجہ سرا کہتے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ تو کیا کچھ کیا جاتا ہوگا. بچپن سے لے کر ابھی تک یہ ایک پروسیس ہے, میں جس کو لائف جرنی پروسیس بھی کہہ سکتی ہوں. اور ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لوگ یا میرے کلاس فیلوز یا محلے کے لڑکے یا اور لوگ مجھے کیوں تنگ کرتے تھے یا مجھے کیوں چھیڑتے تھے. ڈیو ٹو میری فیمینٹی کی وجہ سے. فیمینن تو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, بٹ اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھا, اور ناؤ اب میں اتنی اویئر ہوں کہ میں اب لوگوں کو بتا سکتی ہوں. اچھا, بچپن میں بہن بھائی کچھ کہتے تھے ایسے نہ چلا کرو, ایسے نہ بات کیا کرو, یا یوں نہ کرو, یا وہ جیسے بھائی وغیرہ یوزلی بہت کہتے ہیں؟ مزے کی بات ہے کہ میرے بھائی کہتے تھے کہ آدمیوں کی طرح چلو, اور ٹل دس ڈیٹ مجھے نہیں پتا کہ آدمی کیسے چلتے ہیں. آپ کسی کی چال, آپ نیچرل چل رہی تھیں, اور آپ نیچرل, آپ کسی کی بات کرنے سے یا اس کی چال سے تھوڑی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مجھے تو اس وقت خود بھی نہیں پتا تھا, اور اب مجھے جب بھی میں ان باتوں کو سوچتی ہوں تو مجھے ہمیشہ ہنسی سی آ جاتی ہے کہ وائی, کہ ہم کیوں اتنی ساری چیزوں کو ایک شخص کے ارد گرد بنا دیتے ہیں کہ وہ یہاں تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اس نے آپ کے کانفیڈنس میں بڑا, بچپن کی میں بات کر رہی ہوں, شاید بہت متاثر کیا ہو, یا آپ کو ویسے متاثر کیا ہو, دوست بنانے میں تکلیف ہوئی, کبھی پریشانی ہوئی؟ شاید ایسا کچھ نہیں تھا. شاید میں ان چند لکی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے شاید کبھی کانفیڈنس لوز نہیں کیا, تو شاید میں جس مقام پہ بھی ہوں. ہاں, بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ جب مجھے بلی کیا جاتا تھا تو میں ڈر کے دوبارہ سے پیچھے ہٹ جاتی تھی, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہیں اور میری زندگی میں بہت بدلاؤ ہوئے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, اور مجھے اس وقت ڈر لگتا تھا, اور یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ وائی یہ لوگ جو ہیں مجھے کیوں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میں بھی سوسائٹی کا ہی پارٹ ہوں, اور اسکول کے اندر کیونکہ میں تھی تو لڑکا ہی نا, کیونکہ ٹیچرس کے لیے بھی اور دوسرے بچوں کے لیے, تو وہ کیونکہ میں دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی تو لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے. تو دیکھیں کہ کتنی ساری لیئرز ہیں, اور اس جینڈر کو لے کر لوگ کتنے سارے میتھس کریٹ کرتے ہیں. اور آپ نے جب شروع میں بات کی ریلیجن کی, تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین تو حقوق العباد کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا, پر اگر کسی نے حقوق العباد پوری نہیں کی تو وہ معاف نہیں. جس میں انسان, جانور, چرند پرند سب شامل ہیں, اور انسان کو جینڈر پہ نہیں بتایا, انسان بتایا. صحیح بات ہے. ہاں, تو مجھے تو خود بھی اندازہ نہیں تھا. ہاں, اب جب اچھا, پھر اس کے بعد وہ اب والی بات تو ہم بالکل کریں گے, ظاہر ہے اب تو انٹائرلی اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن اس کے بعد آپ کا کالج ہوا اور آپ نے بوائز کالج سے ہی پڑھا, اور بچپن میں تو چلیں بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں چند اچھے دوست ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ کو شعور آتا جاتا ہے آپ کے لیے کچھ چیزیں ڈائجسٹ کرنا مشکل بھی ہوتی ہیں. تو وین واز دا ٹائم, کیونکہ آپ کالج میں بھی تھیں آپ نے بتایا, تو اس وقت بھی آپ
کو لوگ عجیب طرح سے, اور جس وقت کی اگر ہم 10 سال پرانی بھی بات کریں فار انسٹنس, تو یہ تو ابھی سمجھے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی آگہی ہونے لگی ہے, اور ابھی بھی لارجر اسکیل پر نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے کیسے ان تمام چیزوں کو بیئر کیا, کیا کیا, اور خود کب آپ کو یہ ریالٹی اسٹرائک ہوئی کہ نہیں میں ہوں مختلف؟ مجھے تو کبھی بھی نہیں پتا چلا کہ میں مختلف ہوں. سوسائٹی نے ہر جگہ پر مجھے بتانے کی کوشش کی کہ یو آر اے ڈفرینٹ, تو آپ کے رائٹس بھی مارے جائیں گے, آپ کو مختلف طریقے سے ٹریٹ بھی کیا جائے گا. آپ دیکھ سکتی ہیں دونوں ہاتھ ہیں دونوں پاؤں ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام اسٹیریوٹائپس ہیں جو میں نے بھی فیس کیے کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر, اور جب میں پیپر دینے جاتی تھی وہاں پر بھی ٹیچرز بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. بٹ جب مجھے خود اویئرنیس آ گئی, میں نے 22 سال کی عمر میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ آئی ایم اے ٹرانسجینڈر پرسن. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اٹس اے لانگ پروسیس, اٹس اے جرنی. اٹس ناٹ لائک کہ میں ایک دن صبح اٹھ کے کہوں کہ امی آئی ایم اے ٹرانسجینڈر پرسن. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس میں ٹائم لگتا ہے, اور ہم لوگوں کو اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ہم اتنا اسپیس ہی کریٹ نہیں کرتے اپنے آس پاس. ہمارے یہاں یونیورسٹی. تو آپ کو یہ آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا, یا آپ نے obviously جب میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی, جب میں ایکٹیویزم کی طرف آئی, تو مجھے خود اندازہ ہوا کہ میں تو خود ایک ٹرانسجینڈر پرسن ہوں, اور مجھے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سو یس, بہت ہارڈ چیزیں ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی مین وین یو ریئلائزڈ اٹ کہ اچھا یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں, تو اس وقت کیا آپ کو اس بات کو, کیونکہ obviously آپ تو اپنے آپ سے واقف ہی ہیں بچپن سے, لیکن جب آپ کو یہ سمجھ آیا کہ جی سوسائٹی نے اس کا ایک نام رکھا ہے یا سوسائٹی اس کو اس طرح سے, اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ پہلی بات تو ہے کہ میرے گھر والے مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. آئی ڈونٹ نو ان کی کیا انسیکیورٹیز تھیں اور کیا فیئرس تھے. اور آنیسٹلی, اور آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں نا؟ ہاں, 7 بڑے بہن بھائی ہیں. اور اماں وغیرہ سب بہت لاڈ کرتے تھے گھر میں, تو رکھتے تھے, لیکن یہ ہے کہ لاڈ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ ابھی نہیں کرتے, لاڈ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. جی. تو آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھے گھر جب میں فرسٹ ٹائم کسی ایک ٹرانس پرسن سے ملی تھی اس کے گھر جا کر, تو مجھے ایسا لگا تھا کہ دس از دا ہیون فار می. مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اپنے جیسے کسی سے ملی ہوں. ادروائز مجھے ایسا لگتا کہ شاید مجھے کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, شاید میں اس دنیا میں واحد شخص ہوں, کیونکہ نہ اس وقت اتنی ہمارے پاس نالج تھی, نہ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ ہاں کوئی بچہ جو بڑا ہو رہا ہے, اس کی باڈی ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے, جب اس کی برنگنگ ہو رہی ہے, تو وہ اپنے آپ کو جان سکے کہ وہ مختلف ہے. ماں باپ کو نہیں اندازہ ہوتا؟ دیکھیے, ماں باپ کو بہت, جس ماں نے پیدا کیا ہے اس کو بہت کچھ اندازہ ہوتا ہے. پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کتنی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور ایک عورت بھی کتنا پس کے رہتی ہے. اور پھر میرے ساتھ اور بہن بھائی بھی ہیں, اور پھر ہمارے یہاں پر چاہے وہ گھر ہو یا سوسائٹی ہو یا اسکولس ہوں, بچے کی انڈیویجویلٹی پر کام نہیں ہوتا. ہر بچہ مختلف گھر سے آ رہا ہے تو مختلف جینڈر سے بھی آ سکتا ہے, اب یہاں لڑکا یا لڑکی یا ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پر جو نظام ہے ایجوکیشن کا, آئی تھنک اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہونی چاہیے جس میں پڑھایا جائے. اور اگر تو اسکول میں کوئی مختلف بچہ ہے تو ٹیچرس کو اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور ایک وہ ہوتی ہے نا کہ ایمپتھی ہمارے میں نہیں ہے. جی. ہم وہ والی جو ہیومن اینگل ہے نا وہ مس کر دیتے ہیں. جی. سو اب اس کے بعد پھر آپ ماڈلنگ کیسے چوز کیا, کس طرح اس میں لینڈ ہوئی, اور آہستہ آہستہ زندگی کو کیسے اپنے فیور میں کیا ایز ان دا پرسپیکٹو آف سوسائٹی؟ دیکھیں, جب میں 22 سال کی عمر میں نے کہا میں آئی, تو میں سب سے پہلے میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی, اور میں نے 2022 سے لے کر اور ابھی تک میں کام کر رہی ہوں کمیونٹی کے لیے. ایک تنظیم ہے جس کا نام سبرنگ سوسائٹی, میں وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. ہم ٹرانس لوگوں کے لیے اوور آل پاکستان میں کام کر رہے ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور کمیونٹی کو ساتھ ملا کر کام کر رہے ہیں. تو میرا ان کی ایجوکیشن تو میرا مین فوکس تو تھا مین اسٹریم میں لانا کمیونٹی کو, اور ہم لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. آئی واز دا فرسٹ پرسن ان 2016 جس نے یہ دیکھا کہ KPK کے اندر کتنے سارے خواجہ سراؤ کا مرڈر ہوا, وائلنس ہوا. تو 2016 میں کچھ دوست میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کا شوٹ کرنا چاہیے, اور اگر تو وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا تو کمیونٹی کی ایک بہتر ہم شکل دکھا سکیں گے. پہلے تو میں ریڈی نہیں تھی گھر والوں کی وجہ سے, پھر جب میں ریڈی ہوں اور میں نے اس کو کر لیا تو میں نے اس کو پھر پرسیو بھی کیا بہتر طریقے سے. اب آپ دیکھیں کہ اور خواجہ سراؤ ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے کتنے سارے ایونیوز کھل گئے ہیں. ایک کالر بھی آ گئے ہیں یا آ گئی ہیں, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. دیکھیں میم, آ گئی ہوں یا آ گئے ہوں, سب اللہ کی مخلوق ہیں.
نہیں میں نے کہا کالر کیونکہ میں نے مخلوق سے اللہ پاک اپنے مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے کسی کو بہت. مجھے ایکچولی پتا نہیں تھا نا کہ کال کس کی ہے. جی امتیاز صاحب. جی اوکے انڈرسٹینڈ, میں سمجھ گیا. آپ ہیں میں ہوں, سب ہے. تو یہ تمام معاشرے کو اسپیشلی ایشیائی ملکوں میں یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر تیرے ہاتھ میں ہوتا تو اپنے لیے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑا اولاد پیدا کر لیتا, مگر یہ خالق مطلق اللہ پاک کی دین ہے. تو تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے جیسے تیری رسپیکٹ ویسی میری رسپیکٹ. اور ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, ہم لوگ حدیثوں سے اور ان چیزوں سے تو دور چلے گئے, مگر پھر بھی سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یعنی کہ جو اپنے مسلمان کے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی, تب آپ کا ایمان جو ہے کامل ہوتا ہے. اس کی میں تشریح کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے کو ابھی 101% اس چیز کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. ہم تو اچھے بھلے انسان کو, فٹ بندے کو بھی کہتے ہیں نا کہ رلاتے بھی ہیں, کہتے چپ ہو جا, پھر اس کو رلانے لگتے, پھر ہنساتے. ہمارا معاشرہ ابھی کشمکش میں ہے. تو یہ بہت لوہے کے چنے چبانے والی بات ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے اسکالر اور فلسفی لوگ چاہیے جن کا کردار بہترین ہو تاکہ ان کی بات میں اثر ہو. ورنہ تو بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے, وغیرہ. آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت بہت شکریہ. اچھا مجھے ایک دو چیزیں اور جو ہمارے یہاں ابھی بھی ڈسکس ہوتی ہیں. امتیاز صاحب نے تو خیر بہت خوبصورت بات کی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از کائنڈ آف اے فیشن, یا شاید آپ کی اپنی مرضی تھی, آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ جی مجھے تو یوں ہونا چاہیے, چاہے میرے والدین مجھے لڑکی کہہ رہے ہیں یا لڑکا کہہ رہے ہیں, جو بھی مجھے یہ جینڈر چاہیے. کیا یہ اس طرح ہے؟ سنس یو آر لیونگ اٹ, تو یہ کیسا ہے آپ کے لیے؟ کیا یہ اس طرح ہے یا یہ کوئی ڈفرینٹ بات ہے؟ دیکھیں جینڈر کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ میں کسی برانڈ میں جاؤں اور خرید کے لے آؤں جینڈر کو. اور میں نے جیسے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ میں رات کو سوئی اور صبح میں نے اٹھ کر کہا میں ٹرانسجینڈر. اٹس اے پروسیس. آئی ایم 32 رائٹ ناؤ, اور میں نے ایک وقت میں جا کے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل وتھ مائی جینڈر, وتھ مائی باڈی, وتھ مائی اسکن. آپ دیکھ رہی ہیں میں کتنی پیاری لگتی ہوں. تو بہت مشکل ہے ایک تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں, جو لوگ ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ شاید بہت ناپ تول کر ہمیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ جاننا, ان کو کیوریوسٹی بھی ہے. آئی تھنک ان کو یہ بھی ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے مرد عورت کے معاشرے کے اندر یہ. تو ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں یہ تو بہت ویسٹرن ورڈ ہے. ہم خواجہ سرا کہتے ہیں, یا ہم ہجرا کہتے ہیں, یا ہم خسرا کہتے ہیں. ان تمام الفاظوں کے بہت خوبصورت معنی ہیں. خواجہ سرا کے معنی ایک جگہ کی حفاظت کرنے والے, اور خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں وہ یہ ایک اولڈسٹ ایتھنک کمیونٹی ہے, اور اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اور ہم خود کتنا چیزوں کو پڑھتے ہیں, کسی بھی دین کو یا کسی بھی دینی کتاب کو ہم کتنا خود پڑھتے ہیں, کتنا ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں. ہم جو بات سن لیتے ہیں ہم اس پر غور کر لیتے ہیں. ہمیں خود سے اس کے بارے میں جاننا, جیسے کہ آپ آج مجھے شو میں بلایا ہے, ہم لوگوں کو اویئرنیس ہی دے رہے ہیں, ایک طریقے سے ہم بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیشن ہے, اٹس مائی لائف, اٹس مطلب میں نے اتنی ساری پاپڑ بیلے ہیں اس کے پیچھے. تو ابھی تو لگ رہا ہے لوگوں کو میں اتنا خوبصورت تیار ہو کے کیمرے کے آگے بیٹھی ہوں, بٹ it's a whole life process and it's really hard کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے. لیکن آپ اس حوالے سے بلیسڈ رہی ہیں, آئی مسٹ سے, کہ آپ کی فیملی کی سپورٹ رہی ہے, آپ نے بیسک ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور آپ کو زندگی میں اپرچونٹی ملی ہیں. اور ہم نے جس طرح کلوز اینڈڈ سوسائٹی بنا دی ہے, اس کی وجہ سے خواجہ سرا کی اگر بات کی جائے تو ہم نے ان کے لیے آپشنز ہی نہیں چھوڑے, ہم نے ان کے لیے جابز ہی نہیں چھوڑی, تعلیم ہی نہیں چھوڑی. یہ تو اب ہے, ڈاکٹر سارا ہیں, آپ ہیں, ایک لائر بھی ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں, کافی سارے لوگ ہیں. گورنمنٹ جابز میں بھی اب آ رہے ہیں, بلکہ گورنمنٹ جابز کے حوالے سے ہم بات کریں گے جہاں پر کوٹا رکھا جا رہا ہے, اور جو آپ کا ایک کنسرن تھا, میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس فورم سے ہم اجاگر کر لیں ضرور. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ کامی سڈ موجود ہیں, پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل ہیں, اور ناٹ دا لاسٹ بٹ دا فرسٹ. سو اور کافی چیزوں میں انلائٹنڈ ہیں خود بھی, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے حوالے سے جانیں. اور ہم آبویسلی یہ جو خواجہ سرا ہم نے ایک ورڈ, یا اس کے اور بھی ورڈز ہم نے دریافت کیے ہوئے اور ہم کہتے ہیں, لیکن یہ لوگ ہمارے درمیان میں ہیں, یہ لوگ اتنے ہی
انسان ہیں جتنی میں اور آپ ہیں, لیکن کہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کہاں ہم سے ایسی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں یا ایسا ایکشن کر لیتے ہیں جو شاید ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے, کسی ایک پرسن کو نہیں, وہ پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا, ہم کچھ گورنمنٹ جابس کی بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی کوٹا اناؤنس کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک تو مبارکباد کی ایک ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے. اب جس طرح کھل کے ڈاکٹر سارا بھی بتاتی ہیں کہ آئی ایم اے ٹرانسجینڈر ڈاکٹر, لائر بھی بتاتے ہیں, آپ بھی بتاتے ہیں, تو آئی تھنک یہ ایک اسٹیپ یا 2 اسٹیپ آپ اوپر آ چکے ہیں. سو یہ جو گورنمنٹ جابس کی بات ہوئی ہے اس پہ بھی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سندھ گورنمنٹ نے یہ بہت خوشائن عمل ہے کہ وہ انہوں نے قانون کو امینڈ کیا ہے, جو سول سروسز کا قانون ہے, اور 2 دن پہلے ہی وہ قانون جو ہے وہ امینڈ ہو کر آیا ہے, اور اس میں 0.5% کوٹا ٹرانسجینڈر کے رکھا گیا. اٹ مینس کہ 200 لوگوں کو جابس ملے گی تو کوئی ایک ٹرانسجینڈر نوکری حاصل کر سکے گا, وچ از گڈ. بٹ اس کو آئی تھنک زیادہ ہونا ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا اگر گورنمنٹ بڑھائے گی آگے جا کر تو آئی تھنک کہ کمیونٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا ان لارج. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو سیکشن 2 ہے, مجھے اس کے بارے میں بھی یہ آگاہی چاہیے خود بھی, اور ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پر میڈیکل ایگزامینیشن لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ایک سرٹن بورڈ اس کو دیکھے گا تو وہ کیا چیز ہے, آئدر وہ میڈیکل فٹنس ہے یا وہ میڈیکل ایگزامینیشن ہے. تو آئی تھنک اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے کمیونٹی کو. تو اگر تو میڈیکل ایگزامینیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت برا امپیکٹ آئے گا اس چیز کا, اور اس قانون کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی کیا ریزن ہے, امپیکٹ کیوں برا آئے گا؟ امپیکٹ اس لیے آئے گا کیونکہ جب قانون آ رہا تھا نیشنل کا 2018 کا, تو اس سے پہلے بھی اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون آ رہا تھا جس کے اوپر اس قانون کے اندر لکھا تھا کہ اگر کسی خواجہ سرا کو آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے تو وہ اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کرے گا, جس کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ لابی کر کے پھر اس کو ہٹایا گیا. تو یہ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہے فرسٹ آف آل, اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بیسک رائٹ مار رہے ہیں آپ کسی شخص کا. تو ایک ٹرانسجینڈر پرسن جب جائے گا, مطلب اس میں اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ یہ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان اٹ. we as a community not comfortable to give any kind of examination when it's come to job, when it's come to identity, when it's come to like anything, because ہم جا رہے ہیں, ہم اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ جا رہے ہیں جس کے اوپر جینڈر ایکس لکھا ہوا ہے, جس کو اردو میں خواجہ سرا عورت کہہ رہے ہیں یا خواجہ سرا مرد کہہ رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پر ہی جاب دی جائے گی. اور اگر تو وہ میڈیکل فٹنس ہے تو آئی تھنک یہ ایک اچھی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ایک لانگ پروسیس سے ہم گزر کر آئے ہیں. ابھی خواجہ سراؤ کا قانون آنا باقی ہے, جس کو ہم سندھ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن پالیسی بل کہہ رہے ہیں, جس کے اوپر 2018 سے کام ہو رہا تھا, اور ابھی تک ہم اس کو ویٹ کر رہے ہیں. اور آئی بلیو کہ وہ اس سال جو ہے قانون ضرور اسمبلی سے پاس ہو جائے گا, اور ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن بنا کر پھر کمیونٹی کو ان لارج ہم فائدہ پہنچا سکیں گے. اور فائدہ ہونا چاہیے, بیکاز وین ایور آئی ہیو انٹرویوڈ ٹرانسجینڈرز تو یہی ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کر لیا, جی, جو ہماری ایک تگودو تھی, محنت تھی, یا جو مشکلات تھیں ہم نے کر لیا, لیکن ناٹ ایوری بڈی از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. اور جس طرح آپ نے بتایا دور دراز کے علاقے, دیہی علاقے, ناٹ ایوری بڈی از اویئر آف دا سچویشن ایز ویل. تو بات یہی ہے کہ جب تک اپرچونیٹی کریٹ نہیں ہوگی, اویئرنیس نہیں آئے گی, ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئے گی, تب تک آپ ان کا جو ایک لیول ہے اس کو اپ گریڈ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ اپ گریڈ بھی نہ کریں, پھر برا بھلا بھی کہیں, تو یہ تو نئی بات بنتی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آیا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو کامی کو بہت سلام ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. نصرت جو آپ نے انٹرو دیا تھا نا, اتنا امپریسو انٹرو تھا کہ یقین کریں کہ میں نے تو اس سے مطلب کافی کچھ سیکھا. ریلی آپ جو بات کرتی ہیں بڑی 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 جامع بات کرتی ہیں. اسی طرح کامی کے بارے میں کہوں, کامی کو میں نے جب بھی سنا, ایک تو یہ کہ ان کے جو انسان جس کے اندر پیشن ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر جو ادا کرتا ہے کہ جس طرح اس نے اس کو بنایا اس طرح ایکسیپٹ کرتا ہے, اور پھر اپنے لیے کوئی راہ خود ہی بناتا ہے. اٹ از دا وے کہ اگر آپ کہیں اپنی بات دیکھیں, معاشرہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے, لیکن جب آدمی اپنا کام دکھاتا ہے یا اپنی ایبلٹی شو کرتا ہے تو معاشرہ مجبور ہوتا ہے قبول کرنے پہ. اور یہ ان کی خوبی ہے, اور سب سے بڑی ان کی جو اچھی بات جو متاثر مجھے کرتی ہے, ان کا وے آف ٹاکنگ ہے. انسان کا جب گفتگو کا انداز اچھا ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. میرا ان سے کامی سے سوال ہے, کامی میں چاہتا ہوں کہ آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کوئی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آپ گئی ہیں یا نہیں گئی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی انٹرنیشنل مقام پہ جائیں اور آپ بہت بڑی اچیومنٹ کریں. دوسرا نصرت, مجھے ایک بات یہ کرنی ہے کہ میرے نزدیک خواجہ سرا کے علاوہ کوئی بہت اچھا الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو اردو بہت بہت شکریہ.
याह्या साहब आपका फॉर योर कॉल, आपकी आवाज़ चली गई है. बहरहाल सो इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन की बात की तो आपको तो अवार्ड मिल चुका है. जी, मैं याह्या साहब को बता दूं कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है और अब मैं बहुत घबराती हूँ ट्रैवल करने से भी. मैं बहुत सारी जगहों पर गई हूँ. पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है. मैं स्टेट डिपार्टमेंट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 2017 में मैं गई थी और मैं वहाँ पर काफ़ी सारी स्टेट्स में मैं प्रोग्राम्स करके आई हूँ. उसके अलावा मैं फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी हूँ और लॉस और फिल्म बना भी रही है ना. मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म भी बना रही हूँ ट्रांसमैन की लाइफ के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की जो भी स्टोरीज हैं उनको हम लोगों तक पहुँचा सकें. और मैं चाहती थी कि हम मजीद बात करते लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. आप इसी तरह अच्छा काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए और आती रहिए और हमें चीज़ें बताती रहिए. थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू इन द शो. एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. फिर टॉपिक चेंज, मेहमान चेंज और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी राइट आफ्टर द ब्रेक.